اس کہانی کے آغاز ناروے کے منظر سے ہوتا ہے، جہاں ہم ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنا ٹریکٹر شروع کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ کسی نے اس کا ٹریکٹر خراب کر دیا تھا، تار کاٹ دی اور ٹرک کو بہت بری طرح نقصان پہنچایا۔ لیکن بوڑھا آدمی بہت غصے میں آ جاتا ہے، وہ چلایا اور کہتا ہے کہ آج میں تم سب کو مار ڈالوں گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اس نے پٹرول اٹھایا اور بارن کی طرف چلا گیا، یعنی گودام جیسی جگہ، جہاں اس نے ہر طرف پٹرول چھڑکا کیونکہ وہ اس جگہ کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارن میں کوئی تھا جو اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ چیختا ہے، یعنی یہ پھندا اسے پکڑنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر آدمی سمجھ گیا کہ یہاں مجھے بہت خطرہ ہے اور اگر میں نے کچھ کیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، بہتر ہوگا میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوفناک مخلوق اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ آدمی اب بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ یہاں سے بچ جائے، لیکن پھر ایک جلتا ہوا ٹائر آ کر اس سے ٹکرا جاتا ہے، جسے یقیناً اسی مخلوق نے پھینکا ہوگا۔ جیسے ہی ٹائر اس سے ٹکرا جاتا ہے وہ آگ پکڑ لیتا ہے اور مکمل طور پر جل جاتا ہے اور اس طرح برا آدمی مر جاتا ہے۔ پھر ہم کہانی میں 1 سال کے بعد کا وقت دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایک خاندان دکھایا جاتا ہے جس میں مرد کا نام بل تھا، اس کی بیوی اور 2 بچے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ بل امریکہ میں رہتا تھا، لیکن اس کا بچپن ناروے میں اپنے چچا کے ساتھ گزرا تھا۔ اب اسے ناروے میں ایک اچھی نوکری مل گئی تھی تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ناروے شفٹ ہو گیا۔ اب بل بہت خوش تھا کیونکہ اسے اپنے چچا کا فارم ہاؤس وراثت میں ملا اور وہ خوش تھا، لیکن وہ اپنے خاندان کو بھی خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے بچے اتنے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ یہاں کی سردی کر پا رہے تھے۔ اب جب وہ اس گھر پہنچتے ہیں تو بل اور اس کا بیٹا اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش تھے، انہیں یہ گھر بہت زیادہ پسند آیا۔ لیکن بل کی بیٹی تھوڑی سی اداس نظر آئی کیونکہ وہ اپنے پرانے گھر اور دوستوں کو یاد کر رہی تھی۔ اب بل کا بیٹا لوکس اپنے گھر کو دیکھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ بورن میں گیا۔ اب دونوں میاں بیوی چاہتے تھے کہ بورن کو یہاں آنے والوں کے لیے ایک تفریح جگہ بنا دیں، اسے اس طرح سیٹ کریں، لیکن بارن کی حالت بہت خراب تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ کریں گے۔ بل اس بات پر بہت زیادہ خوش تھا کہ یہ جگہ ایک نئی شروعات کے لیے کافی زیادہ اچھی ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی بیوی فکر مند تھی کہ اس کے بچے یہاں نئے دوست بنائیں گے تاکہ وہ بھی خوش رہے، نہ پریشان ہو اور نہ اکیلا پن محسوس کرے۔ اب جب لوکس بارن میں اکیلا تھا تو اس نے ایک آواز سنی۔ جیسے ہی وہ چیک کرنے گیا تو وہاں کچھ دیکھا جس سے وہ گھبرا گیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ وہ اپنے والدین کے پاس آتا ہے اور انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بارن میں کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے والدین اس پر یقین کرنے والے نہیں تھے۔ اس کی ماں ٹال مٹول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں ہی ہوگا کیونکہ یہ پرانا مقام ہے، اس لیے ایسی آوازیں سننا عام بات ہے۔ رات کو لوکس اپنے کمرے سے بارن کی طرف دیکھتا ہے جہاں وہ بارن کے دروازے کے اندر 2 چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھتا ہے جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب یہ چیز اس کے لیے ڈراؤنی تھی، اس لیے وہ اپنے بستر پر جا کر خاموشی سے سو جاتا ہے۔ اگلے دن بل اسے باہر گھمانے لے کے گیا۔ وہ قصبے میں آتا ہے جہاں لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ شاید بل کے چچا کی موت تھی، یعنی ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ اب جب لوکس باہر چل رہا تھا تو اس نے ایک عجیب سا مجسمہ دیکھا جس کے سر پر سینٹا کی طرح کی ٹوپی تھی۔ لوکس اسے بہت زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکا اس کے پاس آیا جس کا نام سیم ہے۔ لوکس سیم سے اس مجسمے کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ سیم کہتا ہے کہ یہ ایلف ہیں جو گودام میں رہتے ہیں۔ ایلف اصل میں بہت پرانی مخلوق ہیں، ان کے چہرے انسانوں کی طرح ہیں لیکن ان کے کان بہت بڑے ہیں۔ اب یہ تو واضح ہے کہ یہ قدیم مخلوق تھی، اس لیے لوکس ان کے بارے میں سن کر حیران ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایلف واقع موجود ہیں یا یہ صرف بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ سیم کہتا ہے کہ یہ واقع موجود ہے۔ لوکس پوچھتا ہے کہ کیا یہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سیم کہتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا رہیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے، یہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور ہر چیز میں مدد بھی کریں گے، لیکن اگر کوئی انہیں تنگ کرے جیسے جو انہیں پسند نہ ہو تو وہ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر انہیں مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہیں کیا پسند نہیں۔ اب جیسے کہ یہ بہت پرانی مخلوق ہے، انہیں تبدیلیاں پسند نہیں ہے جیسے کہ اعلیٰ ٹیکنالوجی، جدید وغیرہ، اس وجہ سے انہیں روشنی اور شور سے نفرت ہے۔ اگر یہاں ایسا کچھ ہوتا ہے تو ایلف غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہاں لوکس کی ماں اسے لینے کے لیے آتی ہے۔ وہ سیم سے پوچھتی ہے کہ کیا میرے بیٹے نے آپ کو تنگ کیا؟ جواب میں وہ کہتا ہے کہ بالکل نہیں، در حقیقت مجھے آپ کے بیٹے سے بات کرنا پسند آیا کیونکہ بہت کم لوگ اس جگہ آتے ہیں۔ اب سیم کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہاں چھٹیاں منانے آئے ہیں، لیکن جب لوکس کی ماں
کہتی ہے کہ ہم لوگ اب یہیں پر رہا کریں گے، تو یہ سن کر سیم کا رویہ بدل جاتا ہے کیونکہ شاید یہاں کے لوگ ان کے گھر کا راز جانتے تھے۔ اب لوکس رات کو سویا نہیں تو وہ ٹارچ کے ساتھ گودام چیک کرنے جاتا ہے، جہاں اس نے ایک بوڑھا ایلف دیکھا جسے دیکھ کر وہ بھی بہت حیران ہوا، لیکن پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ بوڑھا ایلف بھی پہلے چھپ رہا تھا لیکن لوکس کو قریب آتا دیکھ کر وہ بھی سامنے آ گیا۔ لوکس اسے کھانے کے لیے ایک بسکٹ دیتا ہے جو ایلف بھی بہت مزے سے کھاتا ہے۔ پھر لوکس اسے اپنا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ میرے خاندان ہیں، تو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، میرا خاندان بہت زیادہ اچھا ہے، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ اب جیسے ہی لوکس اسے ایک اور بسکٹ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی ٹارچ نیچے گر جاتی ہے۔ ٹارچ کی روشنی کی وجہ سے ایلف خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس کی بہن بہت اداس ہے کیونکہ وہ اپنے دوست اور پرانے گھر کو بہت یاد کر رہی تھی۔ وہ یہ اپنی ماں کو بتاتی ہے، اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ آپ کے والد کی خواہش تھی کہ ہم اس گھر میں آئیں اور وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو اس طرح برتاؤ کر کے اپنے والد کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، مجھے بھی دیکھے میں بھی اس گھر میں آ کر اتنی خوش نہیں ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ہم یہاں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اب اس کی بیوی اس سے بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم گودام میں ایک پارٹی کیوں نہیں کرتے، جب لوگ آئیں گے تو ہمارے بچے خوش ہو جائیں گے اور انہیں نئے دوست بنانے کا موقع ملے گا، ہم بھی لوگوں سے واقف ہو جائیں گے، جس کے لیے بل رضامند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے تاکہ گھر کے سامنے کی برف صاف کی جا سکے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ کام پہلے ہی کسی نے کر لیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا، وہ یہ اپنی بیوی کو بھی بتاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ شاید یہ یہاں کی خدمت کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اور لوکس جانتا ہے کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ اسی ایلف کا ہے، کیونکہ لوکس نے اسے کھانا دیا تھا تو بدلے میں ایلف نے اس کی مدد کی۔ مزید یہ کہ اگلے دن جب وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے لکڑیاں کاٹنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن اگلے دن جب وہ اس جگہ واپس آیا تو ایلف نے اس کی ساری لکڑیاں کاٹ رکھی۔ شام کو ایلف اس کے کمرے میں آتا ہے جو حقیقت میں اسے بسکٹ لینے آیا تھا۔ لوکس بھی اسے بسکٹ دے دیتا ہے اور اس طرح سے وہ دوست بن جاتے ہیں۔ کرسمس کی تیاری بھی گھر میں چل رہی تھی۔ بل انہیں گھر سے باہر بلاتا ہے، جب سب باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بل نے پورے گھر کو روشنیوں سے سجا رکھا ہے۔ گھر میں ابھی تک ایک ایلف تھا اور اب جیسے ہی بل روشنی چالو کرتا ہے پورا گھر چمک اٹھتا ہے۔ اتنی روشنی کے ساتھ ایلف اداس ہو جاتا ہے۔ لوکس بھی اتنی روشنی دیکھ کر ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب بند کرو، ایلف کو یہ سب پسند نہیں۔ بل پوچھتا ہے کہ کون سے ایلف؟ اس پر لوکس کی ماں کہتی ہے کہ دراصل اس کے بارے میں سیم نے اسے بتایا تھا، جو اس شہر کا آدمی ہے جس پر وہ یقین کرتا ہے، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر ایک ایلف موجود ہے۔ اگلے دن جب بل باہر نکلا تو وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے گھر کی ساری سجاوٹ برباد کر دی ہے، جو بل کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام ایلف کا ہے کیونکہ اس نے یہ مسئلہ پیدا کیا، لیکن انہیں ابھی تک ایلف کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ شیرف کو بلاتے ہیں جو کہتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ جگہ بالکل محفوظ ہے، شاید یہ بچوں کا کام ہے، جس پر بل اور اس کی بیوی بھی اتفاق کرتے ہیں۔ بہرحال اب دونوں میاں بیوی گودام میں پارٹی کی تیاری شروع کرتے ہیں، لیکن جب وہ گودام میں تھے تو ایلف اس کے اوپر باری چیز گراتا ہے، لیکن صحیح وقت پر اس کی بیوی بل کو بچا لیتی ہے۔ لیکن یہ چیز بھی لوکس نے دیکھی کہ ایلف نے میرے والد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اسی وجہ سے وہ ایلف سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رات کو پارٹی شروع ہوتی ہے تمام مہمان آ جاتے ہیں۔ اب باقی سب ٹھیک تھا، لیکن یہاں کے لوگوں کی باتیں بہت کم تھی، لیکن پھر سب نے کھانا شروع کر دیا اور پارٹی کرنے لگے۔ وہ موسیقی بجا کر بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب سب خوش تھے سوائے لوکس کے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایلف اس سب سے ناراض ہو جائے گا، اور واقعی ایلف غصے میں پاگل ہو رہا تھا، وہ چپکے سے ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ لوکس کی بہن کو بھی ایک نئی دوست ملی جو اسے غلطی سے شراب پینے پر مجبور کرتی ہے، جس سے وہ الٹیاں کرنا شروع کرتی ہے، اور یہ بھی سیدھا ایلف کے چہرے پر، جس سے وہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے غصے میں۔ بہرحال اب لوکس موسیقی بند کر دیتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ وہ چلے جائیں، یہ کہہ کر کہ ایلف کو شراب پینا پسند نہیں، وہ غصے میں پاگل ہو رہا ہے۔ اب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ایلف کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن سیم بھی اس پارٹی میں تھا۔ وہ لوکس سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس دن میں نے تمہیں ایلف کے بارے میں بتایا تھا کیا تم نے سب کچھ مان لیا؟ ایلف جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ جانتا تھا کہ ایلف موجود ہے، لیکن وہ اسے لوکس سے چھپائے رکھتا ہے کیونکہ وہ بچہ تھا۔ سیم لوکس کے لیے فکر مند تھا، لیکن لوکس کہتا ہے کہ ایلف واقعی موجود ہے، ہمارے گودام میں بھی ایک ایلف ہے، میں نے خود اسے دیکھا اور وہ میرا دوست ہے، لیکن اس وقت وہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہم نے سب کچھ کیا جو اسے پسند نہیں تھا۔ اس پر سیم کہتا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو تمہیں کرسمس کے دن ایلف کے لیے دلیا بنانا چاہیے کیونکہ انہیں دلیا بہت پسند ہے، یہ تمہاری طرف سے ایک قسم کی معافی ہوگی، اور کرسمس کی شام کو انسانوں اور ایلف کے درمیان
दोस्ती का मौका होगा। अब एल्फ रात को इनके घर में दाखिल हो जाता है। वो कौन है जो घर में सारी चीजों को तोड़ता रहता है? जब बिल ने इस शोर को सुना और गोदाम में जाकर चेक करने की कोशिश की, तब एल्फ ने इसे पीछे से धक्का देकर बेसमेंट में गिरा दिया और इसकी बीवी पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर लुक्स ने रोशनी जला दी, जिसकी वजह से वो एल्फ वहाँ से भाग गया। घर की हालत देखकर दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हो जाते हैं और दोबारा शेरिफ को बुलाते हैं, लेकिन इस बार फिर से शेरिफ कोई कार्रवाई नहीं करती। दर हकीकत वो इन्हें बताती है कि मुमकिन है कि घर का दरवाजा खुला रह गया और कोई जानवर अंदर आ गया और इसने ये सब कुछ किया हो। शेरिफ वहाँ से चली जाती है, लेकिन बिल की बीवी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन बिल इसे तसल्ली देता है क्योंकि वो चाहता था कि इसका खानदान यहाँ खुश रहे। वो इसे कहता है कि इन चीजों पर ज्यादा तवज्जो न दे। इसने उम्मीद जाहिर की कि एक दिन इसका खानदान भी यहाँ रहने का आदी हो जाएगा। अगले दिन लुक्स एल्फ के लिए दलिया बनाता है और इसे फ्रीजर में रख देता है ताकि वो एल्फ को दे सके, लेकिन अगले सुबह वो देखता है कि बिल ने वो दलिया खा लिया है। ये देखकर लुक्स बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो एल्फ के लिए मछली काटता है और इसे गोदाम ले जाता है, लेकिन इससे नहीं मालूम था कि एल्फ को मछली पसंद नहीं, जिसकी वजह से वो और भी नाराज हो जाता है और एल्फ गुस्से में आकर हथौड़ा उठाकर इनके घर की तरफ जाने लगता है ताकि वो इस खानदान को मार सके। अब बिल का दोस्त यहाँ आता है। ये देखकर एल्फ गोदाम में वापस चला जाता है और हथौड़े से गोदाम की दीवार पर मारने लगता है। बिल का दोस्त इसे लुक से समझता है और इसका पीछा करने लगता है और इसे पुकारता है, लेकिन वो सिर्फ हथौड़े से मारे ही जा रहा था। वो इसकी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से एक बर्फ का टुकड़ा बिल के दोस्त के सर में घुस जाता है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब बिल अपने दोस्त का बहुत ज्यादा इंतजार करता है, लेकिन जब वो नहीं आया तो बिल खुद बाहर निकलता है। अब वो अपने दोस्त की चीजें पड़ी हुई देखता है, लेकिन इसके पास दोस्त नहीं था। बिल इसे तलाश करने लगता है। पैदल के निशानात की पैरवी करते हुए वो गोदाम के करीब पहुंचता है, जहां इसे अपने दोस्त की मुर्दा लाश मिलती है। ये देखकर बिल खौफजदा हो जाता है और इसे समझ आ जाता है कि यहाँ जरूर कोई खतरा है, इसलिए वो घर के अंदर भागता है और अपने खानदान से कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना है, मुझे लगता है कि यहाँ कोई खतरा है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि एल्फ ने इनकी गाड़ी को बर्बाद कर दिया था और फिर एल्फ इन पर हमला करता है। वह थोड़े से इनकी गाड़ी के सामने की खिड़की तोड़ने लगता है। लुक्स फौरन रोने लगता है। वो कहता है कि पापा गाड़ी की लाइट्स ऑन करो क्योंकि इसकी वजह से एल्फ यहाँ से भाग जाएगा। जैसे ही वो गाड़ी की लाइट्स ऑन करता है, एल्फ नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसकी माँ कहती है कि लुक्स सही था, ये एल्फ है और हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और एल्फ को दिखाना चाहिए, लेकिन इनके कुछ करने से पहले एल्फ होश में आ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है। वो दरअसल अपने साथियों को बुला रहा था जो अगले ही लम्हे वहाँ पर आ जाते हैं। इन सब के हाथ में हथियार थे। वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और इन्हें मारना चाहते थे। वो एल्फ को देखकर अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वो इन पर बुरी तरह से हमला करते हैं। वो खिड़कियां तोड़ते हैं और अंदर आने लगते हैं। वो इनकी खूब ठुकाई करने लगते हैं। हालांकि इनके पाँव छोटे थे, लेकिन वो इन्हें उठाकर ऐसे फेंक रहे थे जैसे वो छोटे खिलौने हो, लेकिन वो हार नहीं मानते। मुश्किल से ही सही, लेकिन वो इनके साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। लुक्स इन्हें एक लैंप से डरा रहा था, जबकि इसकी बहन इन पर लैंप से हमला करती है। इस तरह बिल और इसकी बीवी भी इनको मार रहे थे। फिर लुक्स ने देखा कि वो मरकजी एल्फ जो इसके गोदाम में रहता था। लुक्स इसके पास जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो और अपनी कसम याद रखो, लेकिन फिर लुक्स की बहन एल्फ की दाढ़ी को आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो खौफजदा होकर बाहर छलांग लगा देता है और ये देखकर बाकी सब भी वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग अब बच जाएंगे, लेकिन एल्फ वो नहीं था जो जल्द हार मान जाए। वो दोबारा अंदर आते हैं और हमला करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो किचन में पहुंचते हैं। एल्फ भी अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। इसका मतलब है कि वो यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन अचानक गाड़ी की लाइट्स एल्फ पर पड़ती हैं। वो खौफजदा होकर वहाँ से भाग जाता है। दर हकीकत ये शेरिफ थी जो यहाँ इनकी रिपोर्ट करने आई थी। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। बिल की बीवी कहती है कि तुम पुलिस की टीम को बुलाओ क्योंकि हम पर हमला हुआ है। शेरिफ कहती है कि टीम आने में वक्त लगेगा, तुम लोग मुझे बताओ कि किसने तुम पर हमला किया। जब लुक्स की माँ कहती है कि हम पर हमला किया, शेरिफ यकीन नहीं करती। दर हकीकत वो हंसने लगती है। वो कहती है कि ये तो एक अच्छा मजाक है, तुम लोग नशे में तो नहीं हो। लेकिन ये लोग फिर भी शेरिफ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। फिर शेरिफ को बाहर से आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो ये देखकर इसे एहसास होता है कि एक एल्फ इसकी गाड़ी चला रहा है। वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर सकती, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती एल्फ इस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से शेरिफ मर जाती है। इसके टुकड़े टुकड़े हो
جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دوبارہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایلف کا ہاتھ شیرف کی بندوق پر لگتا ہے۔ غلطی سے وہ اپنے ہی ساتھی کو گولی مار دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، پھر وہ بندوق کو اپنی طرف کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی مر جاتا ہے۔ اب یہ لوگ اوپر کی منزل پر آ گئے ہیں، سب بہت نشے میں تھے، خاص طور پر بل۔ وہ لوگ سے کہتا ہے کہ اگر ایک ایلف نے مجھے کاٹا تو یہ کرو، مجھے مار دو، کیونکہ میں ان کی طرح نہیں بننا چاہتا۔ لوکس کہتا ہے کہ والد تم کیا بات کر رہے ہو، وہ ایلف ہے، زومبیز نہیں، تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب ایلف گھر کے نیچے آ کے وہ پورے گھر میں گھومنے لگے، وہ یہاں تک کہ شراب پینے اور پارٹی کرنے لگے، لیکن بغیر موسیقی اور روشنی کے۔ اس کے علاوہ خاندان ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں۔ بل ان سے معافی مانگتا ہے کہ میں اس سب کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ میری وجہ سے تمہیں یہ سب دیکھنا پڑا، لیکن یہ لوگ بل کو تسلی دیتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بل کہتا ہے کہ ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہوگا اور خود مدد حاصل کرنی ہوگی، اس لیے بل اور لوکس کھڑکی سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ برف کے کارٹ کو لے کر یہاں سے نکلنے لگتے ہیں، لیکن ایلف ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان پر چاقو سے حملہ کرتے ہیں۔ ایلف گھر کے گرد دوڑتے ہوئے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایلف پر بم پھینکنے لگتے ہیں۔ اب وہ کچھ دیر کے لیے ایلف کو روک دیتی ہے، لیکن اب وہ چمنی کے ذریعے اندر آنے لگتے ہیں۔ بل کی بیوی اپنی بیٹی کو بھاگنے کے لیے کہتی ہے، اس کی بیٹی کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ جب بل کی بیوی ایلف کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہے، بل کی بیٹی بھاگنا شروع کرتی ہے، لیکن ایلف نے اسے دیکھ لیا، اس لیے وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ گرتی ہے وہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے جنگل میں لے جاتے ہیں۔ بل کی بیوی نے 2 ایلفز کو مار دیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ تمام ایلف درد میں سو رہے ہیں۔ وہ اپنا فون نکالتی ہے اور سیم کو کال کرتی ہے، کیونکہ بل اور لوکاس اس کے گھر گئے تھے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ ان ایلفز نے ہماری بیٹی اٹھا لی ہے، اور اب وہ چیخنا شروع کرتی ہے، جس سے کال کٹ جاتی ہے۔ بل سیم کو سب کچھ بتاتا اور کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ سیم مان جاتا ہے اور یہ لوگ بل کے گھر اپنی گاڑی کے ساتھ آتے ہیں۔ سیم وہاں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں تباہی مچی ہوئی ہے۔ وہ ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، ایلفز اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ لوکاس کہتا ہے کہ ہم نے ان تمام قوانین کو توڑا، ہم نے وہ سب کچھ کیا جو انہیں پسند نہیں تھا۔ اس کے بعد کھیت سے بنے ہوئے ایک سرنگ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ یہ زیر زمین سرنگ پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، جو حقیقت میں ایلفز کا گھر تھا۔ سیم انہیں بتاتا ہے کہ انسانوں اور ایلفز کی دوستی صدیوں سے ہے، ہم انہیں کھانا دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو یہ بہتر ہوگا کہ ہم دوبارہ ان کے ساتھ دوستی کریں۔ یہ سن کر بل غصے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے میرے دوست کو مار دیا، انہوں نے شیرف کو بھی مار دیا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آپ کس قسم کی دوستی کی بات کر رہے؟ سیم اسے سمجھاتا ہے کہ اور کیا کرنا ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایلفز کے ساتھ دشمنی کریں، وہ مارے، ہم انہیں مارے، یہ نظام اس طرح کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم انہیں قائل کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ صلح کرنی ہوگی۔ اس کے بعد وہ سرنگ میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایلفز نے بل کی بیوی اور بیٹی کو پکڑ لیا، وہ انہیں بچانے کے لیے گئے، لیکن پھر ایک ایلف یہاں بندوق کے ساتھ آتا ہے۔ اب سیم دوستی کی بات ہے، لیکن ایلف غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور سیم پر گولی چلا دیتا ہے۔ سیم نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران دوسرے ایلفز بھی یہاں پر آ جاتے ہیں۔ لوکاس اپنے گھر میں رہنے والے ایلف کو دیکھتا ہے، لوکاس اسے اپنی دوستی یاد دلاتا اور دوبارہ معافی مانگتا ہے۔ اس بار ایلف کو ان پر ترس آتا ہے اور اب وہ ان کا ساتھ دیتا ہے، وہ انہیں یہاں سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے، لیکن ایلفز آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں۔ لیکن ہم ایلف اپنے سر کے ایلف کو کہتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو، لیکن سر کا ایلف اس پر بندوق چلاتا ہے، لیکن بندوق میں کوئی گولی نہیں تھی۔ پھر اس کی نگاہیں سیڑھیوں پر گئی اور وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ اسی دوران بل کی بیٹی نوٹس کرتی ہے کہ نیچے شراب ہے، اس کے پاس یہاں آگ لگانے کا ایک منصوبہ ہے۔ جیسے ہی وہ کاغذ کو آگ لگاتی اور نیچے پھینکتی ہے، یہاں ایک طاقتور دھماکہ ہوتا ہے، لیکن وقت پر وہ ایلف کے ساتھ چھلانگ لگا دیتی ہے، جس سے ان کی جان بچ جاتی ہے، جبکہ باقی تمام ایلفز مارے جاتے ہیں۔ پھر کچھ اور ایلفز سیم کے ساتھ وہاں آتے ہیں، جن کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سیم انہیں بتاتا ہے کہ یہ ایلفز امن چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے بچایا اور یہاں لائے۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ تمام ایلف بہت اداس ہے کیونکہ ان کا گھر جل گیا۔ لوکاس کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر بل کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس کا کام ہے، لیکن پھر وہ سیم کی دکان کے بارے میں سوچتے ہیں، اس لیے سب لوگ اس کے ساتھ وہاں چلے جاتے ہیں اور سیم اس جگہ کو ایلف کو دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اپنا میوزیم دکھاتے ہوئے وہ ایلف سے کہتا ہے کہ آج سے تمہارا گھر ہے، تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو۔ اس پر ایلف بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ سیم اسے وعدہ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری دیکھ بھال کروں گا اور میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ ایلف بھی کہتا ہے کہ میں بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، میں سب کچھ کروں گا تاکہ تم خوش رہو۔ یہ وعدہ کر کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ محبت کے ساتھ رہنے کی خواہش کرتے ہیں، اور اس طرح یہ فلم یہیں پر ختم